یہ کس نے جواب دینا ہے؟ ڈاکٹر طارق صاحب، آپ نے جواب دینا چاہیں گے؟ وہ کالنگ اٹینشن جو آپ اپنا بستہ اٹھا کے کہاں چل پڑے؟ یہ کال اٹینشن کا جواب دیجیے سر. ذرا ریپیٹ کائنڈلی ایک دفعہ اگر کر دیں. سوری, انہوں نے ابھی تو پڑھ کے سنایا ذرا کچھ ضروری معاملات میں تھا. انہوں نے پڑھ دیا ہے, اب آپ اس کو شارٹ سٹیٹمنٹ دیکھیے, بریف سٹیٹمنٹ دیجیے. جی بہت شکریہ سر. اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے جب بھی اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں جی تو اس کے بعد ہمیشہ یہ پیکیجز اناؤنس کیے جاتے ہیں, اور اس کے لیے ہماری باقاعدہ ایک پالیسی ہے, اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی فکس ہوتی ہے کہ شہداء جو اپنی جان کا نذرانہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں اس کے لیے ہم کرتے ہیں, اور یہ بھی سر بالکل اسی طرز کے اوپر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جی سمر صاحبہ ایک شارٹ کوشچن کیجیے آپ. Mr. Speaker, I would like to share with the House that in the first 6 months of 2025, a combined total of 46 FC personnel have been killed and 82 injured, including 15 in Kuram district and 9 in North Waziristan. صرف آپ کے ساتھ یہ فگر شیئر کر رہی ہوں. جی ان کی ایک ایسوسیشن ہے جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا. دیکھیں جی, ہمارے جب یہ جوان شہید ہو جاتے ہیں ان کی جو بیوائیں ہوتی ہیں وہ عدت پہ بیٹھ جاتی ہیں. جب وہ اپنی عدت سے نکلتی ہیں بیسکلی ان کی اپنے کچھ فیملیل ایشوز ہوتے ہیں, یہ کمپنسیشن پیکیجز فیملی ممبرز ان سے لے چکے ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے, پھر وہ ٹھیک طریقے سے ڈسپرس نہیں ہوتے. اس کا ایک میکنزم ذرا سا کلیئر بننا چاہیے, کیونکہ یہ اب انفارچونیٹلی ایک روٹین میٹر بن گئی ہے. ایک ہیلپ لائن ہونی چاہیے جہاں پہ یہ عورتیں کال کر کے کہہ سکے کہ میں فلاں کو نامینیٹ کرتی ہوں, یا میں 4 مہینے 10 دن کے بعد خود آ کے یہ پیکیج ریسیو کروں گی. ان کو بچوں کے لیے کوئی فیسیلیٹیشنز, کوئی بینک, کوئی نادرا کی سکسیشن, کیونکہ وہ موسٹلی بہت سمپل گھریلو خواتین ہوتی ہیں, ان کے لیے ہر موڑ پہ بہت مشکل ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک اپنے وطن کے لیے جو جان قربان کرے اس کے لیے ہم سب کو اسٹرگل کر کے ان کی فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے. منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آنریبل ممبر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم ایشو کے حوالے سے کالنگ اٹینشن دیا, اور اس پہ جو انہوں نے کمنٹ کیا اور اس کے بعد سوال کیا. جناب اسپیکر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وطن عزیز کے یہ بہادر سپوت جن کا تعلق جو ہے وہ ہماری آرمڈ فورسز کے مختلف سیکشن سے ہے, اس میں ہماری ریگولر آرمی ہے, اس میں ایف سی ہے, اس میں دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, ان سب نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں نہ صرف اپنی جان کے نذرانے دیے بلکہ بہت مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کو ٹیکل کیا, دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکا, اور بعض اوقات سوسائڈ بامبرز تھے انہیں جس طرح انہوں نے اریسٹ کیا, خود شہید ہوئے. مین پیکیج کا ایشو ہے کہ پیکیج جب عدت ختم ہو ان کے لواحقین کو تو تب دیا جائے. سر اس کا میکنزم میں سر بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. تو میں سر یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن پوری قوم ان کی جرت کی, بہادری کی اور ان کی قربانی کی مقروض ہے. ان کی وجہ سے ہزاروں گھر ایسے ہیں جو آج یتیم ہونے سے بچے ہیں. گورنمنٹ کی سر ایک ریگولر پالیسی ہے افواج کے حوالے سے, ایف سی کے حوالے سے, پولیس کے حوالے سے, اور ایون جو سویلینز ہیں ان کے حوالے سے بھی دی جاتی ہے کمپنسیشن. ایف سی کا جو انہوں نے یہ خصوصی بات کی ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ تو ادائیگیاں کی گئی ہیں, اور جو رہ گئی ہیں سر میں آن دا فلور آف دا ہاؤس اس بات کو ایشور کرتا ہوں کہ وہ بھی ہر صورت میں ادا کی جائیں گی. میں چیف منسٹر سے خود اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا ہاؤس کو. تھینک یو سر. جی شکریہ. زیب جعفر صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 4. Thank you, Speaker, sir. I introduced a bill to amend the Cargo by Air Act 2012, the Cargo by Air Amendment Bill 2025. A bill to amend the Carriage for Air Act 2012, the Carriage by Air Amendment Bill 2025 stands introduced. حامد صاحب, یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, وقت کم ہے, تو یا تو اس کال اٹینشن کو منڈے کے لیے ڈیفر کر دیں
امپورٹنٹ ایشو ہے, یا ہمیں مطلب وہ جلدی جواب دیں گے تو یہ اسی چیز کے لیے گئے. اعظم صاحب ذرا اس پہ تھوڑا سا بریف کر دیجئے. صاحب سے بھی کل ریکویسٹ کی تھی اگر وہ بھی جاننا چاہتے. کل فلائٹس کا بڑا ایشو سر, ایک ایئر لائنس کا, وہ جدہ میں ایک جو مسافر غلطی سے لے گئی تھی, ان کے کچھ وہ ریسٹرکشنز ہیں ان پہ امپوز کی گئی انڈر دا ریلیونٹ رولز, تو تھوڑا پریشر آیا ہوا ہے سر. تو طلال صاحب نے کل کیا ہے جی نیگوشیٹ ان کے ساتھ, اور وہ جو 5 پوائنٹس آپ کے ساتھ طے ہوئے تھے, جس میں سر جو لوگ آلریڈی بارڈر پوائنٹس پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو آگے بھجوانے کے لیے, جو لوگ کراچی میں تھے ان سے کل نیگوشیٹ کر لیا گیا. سستی ایئر فیئرز جو ہیں, سستی ٹکٹیں, اس کے لیے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے سر. اور سیکیورٹی, اور یہ ذہن میں رہے سر, یہ صرف لا اینڈ آرڈر کی جو کرنٹ ویو اور سرج ہے اس میں اس کے لیے عارضی ارینجمنٹ ہے, یہ کچھ دنوں میں درست ہو جائے گا تو یہ بالکل اسی طرح کھول دیا جائے گا. تو طلال صاحب آج واپس آئیں گے سر, اچھے رہیں یا ان کے منڈے کو بہتر ہے کہ اگر حمید صاحب آپ نے بڑی اچھی تجویز ہے کہ منڈے کو وہ تفصیلی بریف کر دیں گے ہاؤس کو. شہریار صاحب یہ امپورٹنٹ ایشو ہے جی. شہریار صاحب کا مائک کھولیں. امپورٹنٹ ہے اسپیکر صاحب, آئی وانٹ ٹیک مور دین اے منٹ. اسپیکر صاحب ٹھیک ہے, اور چار دیواری تشریف رکھیں. نوید صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان سے پوچھ کے ذرا یہ پلیز پروونشل گورنمنٹ سے ٹیک اپ کر لیجئے. جی یہ ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے جی اعظم صاحب. لیکن جو اصل کہانی ہے سر وہ بھی ہاؤس کے سامنے آنی چاہیے سر. یہ خواجہ شمس الاسلام ایک سینئر وکیل تھے, ان کا قتل ہوا اور اس پہ بہت زیادہ شہر میں انریسٹ ہوا. صرف قتل نہیں ہوا, بدلہ لینا سر کسی کا حق نہیں ہے. بدلہ آپ ریاست سے مانگتے ہیں کہ ریاست اپنے آرگنز کے ذریعے اس کو ایگزیکیوٹ کرے, مقدمہ چلے, ٹرائل ہو, سزا جزا کا فیصلہ ہو. یہ کسی کو اختیار نہیں ریاست میں دیا جا سکتا کہ وہ کہے کہ یہ میری خاندانی غیرت کا مسئلہ تھا یا میں نے باپ کے قتل کا بدلہ لیا اور اب صوبائی حکومت اس پہ کوئی ایکشن نہ کرے. وہ بھی ایک بڑا انریسٹ آیا لیگل فرٹرنیٹی میں. دیر واز اے ویو آف ٹیرر. جمعہ کی مسجد کے باہر کسی جنازہ میں شرکت سے آ رہے تھے, اس پہ سر اوور دا ٹاپ یہ کیا کہ انہوں نے ویڈیو میسیجز وہ جاری کر رہے ہیں جنہوں نے قتل فرمایا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی والد کے قتل کا بدلہ لیا ہے اور یہ میں نے کر دیا ہے. یہ ضرور انشور کیا جانا چاہیے اور یہ کر بھی رہی ہے سندھ گورنمنٹ. میری آئی جی صاحب سے پرسوں بھی بات ہوئی تھی جو ہماری لیگل فرٹرنیٹی کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ جو ود ان دا لیگل 4 کارنرز اور فریم ورک ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے کاموں میں سر ظاہر ہے یہ جو فوری طور پہ میری یہ ذاتی رائے ہوگی کہ اس میٹر پہ, کیونکہ جو ممکنہ اطلاع ہے وہ میں نے ہاؤس کے سامنے رکھ دی ہے, افریدی صاحب نے اپنا حق ادا کیا, لیکن سر یہ اس ہاؤس کا بھی ریزالو ہے اور میرا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ریاست کا اختیار ہے. کسی انڈیویجول کو وہ بدلے لینے کا وہ نہیں ہے. فیملی ممبرز کی ہیرسمنٹ کی حد تک رہی وہ ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگی. نہیں, میں نے خود دیکھا چیف منسٹر صاحب نے امیڈیٹلی اس کا لیا, اینڈ ہی آسکڈ فار اے رپورٹ اینڈ ہی ڈائریکٹڈ دی پولیس آلسو